السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ردا سولنگی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ منتھلی اسسمنٹ کا سبق نمبر 2، علم کا اصول۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ اس کی بلند خوانی کرتے رہیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حسن کو اپنے استاد محترم جناب حامد کی یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ بات اسی پیرائے میں کرتے ہیں کہ دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ آج وہ دعا کے آداب کے بارے میں پڑھا چکے تو حماد نے سوال کیا کہ ہمارے لیے کون سی دعا زیادہ مفید ہے۔ حامد صاحب نے جواب دیا کہ انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہی چیز مانگتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو بہت پیاس لگی ہو تو وہ دولت مانگنے کے بجائے پانی مانگتا ہے، اور اگر کبھی عقل مند آدمی دولت مانگے بھی تو علم کی دولت طلب کرے گا، کیونکہ علم لازوال دولت ہے۔ آپ طالب علم ہیں تو آپ کو رب زدنی علما دعا مانگنی چاہیے، جس کے معنی یہ ہیں: اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ سب بچے 3 دفعہ یہ دعا مانگیں۔ 3 دفعہ دعا دہرانے کے بعد انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی انسان پر سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ اس نے اسے دیگر تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ اسے عقل دی تاکہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو دیکھے، ان میں غور و فکر کرے اور حقیقت کی پہچان حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ خالق اور مالک نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ بچوں، اب صفحہ نمبر 41 کھولیں۔ انسانیت و علم کا تعلق دنیا میں انسان کی زندگی شروع ہونے سے پہلے قائم ہوا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو علم عطا کیا۔ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری تھی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو علم عطا فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کیں۔ اللہ کے ان نیک لوگوں نے علم کا نور پھیلایا، اور جب بھی انسان صراط المستقیم سے بھٹکا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی۔ آپ ذرا غور کریں گے، اللہ تعالیٰ خود معلم یعنی علم دینے والا ہے، پھر تمام پیغمبر علم پہنچانے والے۔ خود ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پرانے زمانے میں طلباء کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہیں دور دراز کے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں یورپ، ایشیا اور افریقہ میں ان کی حکومت تھی، اور دمشق، بغداد، قاہرہ اور قرطبان بڑے بڑے علمی مراکز تھے۔ اندلس میں مسلمان صدیوں حکمران رہے، اور اس زمانے میں یورپ کے طلباء اندلس کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ مسلمان ملکوں میں طلباء مزید علم کے لیے مدرسے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں جاتے رہتے۔ بعض اوقات تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں بھی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ قاسم نے سوال کیا کہ وہ ہوائی جہاز یا ریل گاڑی سے جاتے تھے یا پیدل؟ حامد صاحب مسکرائے اور جواب دیا کہ اس زمانے میں ذرائع آمدورفت اتنے ترقی یافتہ نہ تھی، اسی لیے طلباء زیادہ تر پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ گھوڑے اور گدھے کے ذریعے بھی سفر ہوتا تھا۔ آپ کے جانتے ہیں کہ سفر بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج تو علم حاصل کرنے کی سہولتیں عام ہیں، گلی گلی اسکول، شہر شہر یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ کوئی بھی طالب علم کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اسے زیادہ سے زیادہ دیہات یا قصبے سے شہر جانا پڑتا ہے، مگر اس زمانے میں ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور کاریں بسیں نہیں ہوئی تھیں۔ طالب علموں کو علم کے اصول کے لیے زیادہ تر پیدل چلنا پڑتا تھا یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔
ہوتا تھا۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں، جہاں تک میں نے آپ کو بلند خوانی کروائی ہے آپ نے بھی اس کو میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بقیہ بلند خوانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔